دہشت گردی نے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. 18 قوم کے سپوت کل وطن کی مٹی پہ قربان ہو گئے. ادھر سے کرم بھی نہیں سنبھل رہا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید نے کوئٹہ میں جا کر بڑا حوصلہ افزا پیغام دیا کہ شکست ان کا مقدر ہے. کب تک صورتحال سنبھلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پرسوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے، اور کل بھی اگر آپ دیکھیں ڈیر اسماعیل خان میں جو 5 شہید ہوئے جی کوئٹہ سے بائی روڈ آ رہے تھے، تو اسی طریقے سے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے پولیس کے جوان ڈیلی بیسس پر شہادت دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے جو ہے وہ مستقبل کے لیے. اور ہم ایز اے پولیٹیکل فورس ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بیک اپ کریں. دیکھیں، جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، جب تک آپ ان کو پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. کریں گے لیکن مشکلات ہوں گی. لیکن جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوان محنت کر رہے ہیں، اس طرح ہماری ول پولیٹیکل گورنمنٹ کی خیبر پختونخوا میں اس طریقے سے نہیں ہے. یہی چیز میں یہی چیز آپ کے ساتھ ریز بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، دوسری طرف اب 8 فروری کو پھر احتجاج ہونے جا رہا ہے. آج بھی جنید اکبر خان نے ہزارہ والوں کے ساتھ میٹنگ کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 8 فروری کو ہم تاریخی جلسہ کریں گے. یہ سچویشن کیا افیکٹ کرے گی؟ جلسہ تو ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں ہم شاہراہیں بھی بند کر سکتے ہیں. دیکھیں، شاہراہ کس کی بند کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی بند کر رہے ہیں، اپنے صوبے کی بند کر رہے ہیں. اس سے وفاق کو کیا نقصان ہوگا؟ یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم مرکز سے، پہلی بات تو مجھے بتائیں شوکت صاحب، میں تو پتہ نہیں، مجھے تو نظر نہیں ہے، میں پشاور میں تھا اور ہوں، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں تو ہمارے صوبے میں تو کوئی خبر مجھے نہیں ملی. کوئی آپ نے اسلام آباد میں یا پنجاب میں آپ سے کوئی خبر ملی ہو؟ کیونکہ پنجاب میں تو بہت بڑے لیڈر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پنجاب تو صرف پی ٹی آئی کا ہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی سزا پہ کوئی سائیکل کا ٹائر بھی کسی نے جلائے؟ کوئی بندہ کوئی ٹائر جلا لیتا ہے کہ یار احتجاج کر لیتے ہیں، کوئی پرامن احتجاج کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی تو خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرے خیال میں. اگر کسی نے ایک پرامن احتجاج، دیکھیں احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج بھی ایک جمہوری حق ہوتا ہے. تو آج تک اس سزا کے اوپر جو ان کے بانی چیئرمین کو 14 سال سزا ہوئی ہے، اس کو تو انڈورس کیا پی ٹی آئی نے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ انہوں نے سائیکل کے ٹائر تک نہیں جلایا. نہیں، لیکن اس وقت تو احتجاج کا اعلان نہیں کیا تھا. اب تو آج بھی میں پھر کہوں گا، جنید اکبر خان نے کہا کہ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ کریں گے. دوسری طرف آپ نے سنا وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اگر یہ ویسے ہی کریں گے ہمارے منع کرنے کے باوجود تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی. رانا ثناء اللہ پہلے بھی کہے گئے کہ جی ڈنڈا چلے گا. تو کیا اب ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہر صورت میں ان کا راستہ روکا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک جمہوری اگر احتجاج ہوتا ہے اور کسی کا جمہوری حق ہے، اگر آپ انتشار کریں گے، اپنے پولیس پہ، اپنی فوج پہ، اپنے رینجرز پہ آنسو گیس کے شیل برسائیں گے، ان کو زخمی کریں گے، یا ان شہید بھی ہوئے ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو نہیں ماننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب ہوں یا رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، یہ باتیں تو کرتے ہیں، کیا اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہمارے چیف منسٹر صاحب 3 دفعہ جو ہیں ان کو ایک رائے فرار کا رستے دیا گیا، اسلام آباد سے دیا گیا، اور سارے روڈوں پہ کنٹینر تھے اور سارے پاکستان کو اپنے جام کیا ہوا تھا اور مصیبت میں ڈالا ہوا تھا. لیکن ایک روڈ کھولا ہوا تھا جس پہ آپ ان کو رستہ دے رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، اور ہمیشہ اسی رستے پہ وہ نکل جاتے تھے. تو کیا یہ صرف بیانات تک ہوگا یا امپلیمنٹیشن بھی ہوگی؟ لیکن آپ نے ماضی کی 3 احتجاجوں کی مثال دی. جنید اکبر خان تو کہہ رہے ہیں کہ بانی نے جس وقت حکم دیا تو ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اب آپ اسلام آباد کے نمائندے ہیں پشاور میں، کیسے روکا جائے گا پھر ان کو آنے سے؟ اگر ریاست چاہے اور وفاقی حکومت چاہے تو وہ اٹک پل بھی کراس نہیں کر سکتے. اگر ول ہو، اگر ول نہ ہو تو پہلے کی طرح آ بھی جائیں گے اور احتجاج بھی کر جائیں گے، اور دامنیکوں کے راستے جو ہے وہ مانسیرا بھی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ کہیں کہ نہیں آنا تو پھر نہیں آ سکتے. اور پھر اگر آپ نے کہتے نہیں آنا اور آپ کنٹینر بھی لگا لیں اور خندقیں بھی کھود لیں اور اس کے بعد بھی آ جائیں تو پھر تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور پھر جلسہ کرنے کے بعد ایک ایسے عرصے سے نکل جاتے ہیں
جو ہر کسی کو پتہ ہے، پورے پاکستان میں کنٹینر لگے لیکن 1 کروڑ پہ کنٹینر نہیں لگے جہاں پہ انہوں نے نکلنا ہے. لہٰذا اس چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو ایک استحکام کی ضرورت ہے، ایک معاشی استحکام کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اس پہ کام نہیں کرنا کہ ہم آئیں گے اور جائیں گے اور پتہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو اپنے اندر میر صادق اور میر جعفر کا پتہ چلے گا تو ان کو پتہ چلے گا وہ ہمارے ساتھ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اندر جو میر صادق اور میر جعفر کے جو کردار ادا کر رہے تھے، آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جنید اکبر کو انہوں نے اگر پی ایس سی کا چیئرمین بنایا، صوبائی صدر بنا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں. احتجاج اگر پرامن ہے، انہوں نے اگر صوبے میں کسی گراؤنڈ میں کرنا ہے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کریں، لیکن آج تک اپنے بانی چیئرمین کی سزا کے پیچھے پورے پاکستان میں ایک ٹائر تک نہیں جلا سکے. جو پنجاب میں بڑے بڑے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پناہ بھی لے لی ہے غالباً کے پی سی ایم ہاؤس کے پی میں، ایک جلوس ایک ٹانگے تک بھی اسلام آباد نہیں لا سکے کہ ہمارے 3-4 لوگ آ رہے ہیں ٹانگے میں. آپ نے 2-3 بار ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر میر صادق میر جعفر، وہ کون ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو پہلے بھی کہا تھا جو سی ایم کا کردار ماضی میں تھا اور جس طریقے سے انہوں نے سی ایم شپ لی اور اپنے لوگوں کو کسی کو یہ فارم 47 کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے بھی تو کسی کو اپنے لوگوں کو بھی ہروایا، کسی کو قومی اسمبلی میں بھجوا دیا، کسی کو اپنے ہروایا اپنے سی ایم شپ کے لیے، اور پھر کیا کیا کردار ادا کرتے رہے. آج کیوں ہٹایا پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ سے ان کو؟ تو یہ اپنا صوبائی صدارت سے حق تو سے نہیں ہٹاتے. اور کیوں ان کے اوپر اب ایک ایسی ٹیم ایک سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر آئے گی ایک نئی کابینہ، 3-4 رکنی ممبرز اور ایڈوائزر آ رہے ہیں جو ساری حکومت وہ چلائیں گے اور ہمارے سی ایم صاحب صرف ڈمی ہوں گے. جیسے پہلے بشرا بی بی کے ٹائم پہ ڈمی تھے اور ساری حکومت بشرا بی بی چلا رہی تھی، اب سنا کہ بشرا بی بی کے نمائندے 3-4 آ رہے ہیں، ساری حکومت وہ چلائیں گے اور ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں وہ ایک کٹ پتلی ہوں گے اور ڈمی کا کردار ادا کریں گے. نہیں، لیکن افواہیں تو کچھ ایسی بھی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ کے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. دیکھیں میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو حقیقی کارکن ہیں وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بڑی ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد وہ یوم نجات بھی منانے جا رہے ہیں. اب یہ تو پی ٹی آئی کا ضروری مسئلہ ہے کہ کس کو سی ایم بنا دے کس کو نہیں بنا دے، یہ تو ان کا اپنا ہوا ہے. لیکن تو میں نے بہت پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا، چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو میں نے پہلے کہا تھا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. لیکن اس وقت کچھ سچویشن ایسے بن گئی تھی کہ چیزیں جو ہے وہ ٹل گئی تھیں. تو میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں تک کیا چیزیں ہوتی ہیں. نہیں، لیکن اگر سی ایم صاحب ہٹ جائیں یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سپر باڈی آ جائے، بٹ وہاں سے یہ بھی اطلاعات آپ کے صوبے سے آتی ہیں کہ اب ہارڈ لائنر سامنے آئیں گے. جنید اکبر خان نئے صدر بنے ہیں خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے، ہارڈ لائنرز آئیں گے تو پھر آپ کے لیے، آپ کی وفاقی حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا ہوں گی. اور ہم دیکھیں ہارڈ لائنر کیا یہ سافٹ والے تھے؟ یہ تو بیسیکلی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. ادھر بھی اپنی جو ہے وہ صفائیاں پیش کر رہے تھے، میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ خادم ہوں، ادھر جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی کہہ رہا تھا آپ لوگوں کا خادم ہوں. وکٹ کے جب دونوں طرف کوئی کھیلتا ہے تو اس کے یہی صورتحال ہوتی ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے جو ایمرج کر رہا ہے. صدر مملکت چونکہ آپ کی پارٹی کے ہیں، صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 3 مختلف ہائی کورٹس کے ججز کا ٹرانسفر کیا. آئین کا آرٹیکل 200 کے تحت یہ ٹرانسفر کیے گئے اور اس کی ماضی میں ایگزامپلز بھی ہیں. مثلا جسٹس سردار اسلم کو لاہور ہائی کورٹ سے فروری 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کیا گیا. اس کے بعد وہ چیف جسٹس بھی بنے. جسٹس ایم بلال خان کو اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا. جسٹس اقبال حمید الرحمان کو لاہور ہائی کورٹ سے 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا. لیکن اب یہ 3 ججز آئے ہیں تو وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ ایک آئینی عمل ہے. 26ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار ملا ہے. صدر نے چیف جسٹس جو متعلقہ ہیں ان سے بھی مشاورت کی، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مشاورت کی، لیکن پھر اس کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں کسی کے کہنے پہ یا میرے یا آپ کی خواہشات پہ تو کوئی جج نہیں بن سکتا اور کسی کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. یہ تو جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کوئی سفارش نہیں چلتی ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اور پولیٹیکل پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے
اختیارات کا استعمال کرتے آئینی طور پر ان ججز کی ٹرانسفر کی ہے اور وہ یہاں پر آئے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اب مجھے بار کونسل کو یہ جج پسند نہیں ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو چیز ان کو لگی کہ آئین کے مطابق تھی انہوں نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کیا ہے. بہت شکریہ جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا. ناظرین ہمارے روبرو تھے.